امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک وہ روزے دار ہے کہ جس کی افطاری کا وقت ہو جائے، یعنی جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جائے اور وہ رب ذوالجلال سے کوئی دعا کرے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ عادل بادشاہ ہے کہ جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جس نے کبھی کوئی خیانت نہ کی ہو اور ہمیشہ اس نے انصاف کیا ہو تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے مظلوم شخص تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ابر سے بھی بلند کر دیتا ہے اور رب ذوالجلال جو ہے اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب ذوالجلال اسے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانہ بعد۔ رب اس دعا کو کہتا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیری جو تو آئی ہے میرے پاس، یعنی جب وہ آسمان پہ رب ذوالجلال تک دعا پہنچتی ہے تو رب کہتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اسی طرح ابن حبان اور بہقی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی جس شخص نے رمضان شریف کا روزہ رکھا، پھر روزے کی جو حدود ہیں ان کو پہچانا جو ہے، پھر آنکھ، کان، زبان جو ہے اس کو اس نے پاک رکھا، نہ اس نے گندہ دیکھا، نہ اس نے کوئی گانے وغیرہ سنے، نہ اس نے زبان سے کوئی فحش کلام کیا، تو رب ذوالجلال جو ہے اس کے پہلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما